اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی کچھ بابرکت تاریخیں جا چکی ہیں اور ابھی بہت ساری بڑی بڑی تاریخوں کا آنا باقی ہے۔ آج ہم اور آپ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے اس مرکزی اجتماع میں خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غریب نواز کی سیرت پاک کو اپنا کر اللہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عام طور پر ہمارے یہاں جب کسی بزرگ کے نام پر محفل سجتی ہے یا کسی اللہ کے ولی کا عرس پاک ہوتا ہے تو جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس ولی کی کرامت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس ولی کی مقام کو کتنا بلند کیا، اللہ نے ان کو کیسی طاقت اور کیسے اختیارات عطا کیے۔ ہم اور آپ اللہ کے ولیوں کی کرامات بارہا سنتے رہتے ہیں اور اب تو سنتے سنتے ہمیں اللہ کے ولیوں کی بہت ساری کرامات یاد ہو گئی۔ جیسے غریب نواز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ نے یہ سنا ہے کہ غریب نواز نے جوگی جے پال کے مقابلے میں اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ اللہ کا نافرمان ہوا میں اور تو زمین پر، تو آپ کی کھڑاؤں بھی ہوا میں پرواز کرنے لگی۔ آپ نے اونٹوں کے تعلق سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے، تو پھر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے جب تک کہ غریب نواز نے انہیں نہ اٹھایا۔ آپ نے خواجہ بختیار کاکی کو بھیجا انا ساگر پر اپنا کاسا لے کر اور کہا کہ کسی اور سے پانی مت مانگنا، انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں، اور پھر انا ساگر کا سارا پانی غریب نواز کے کوزے میں آ گیا۔ تو یہ وہ کرامات ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں اور سن کر ہمیں یہ کرامات اچھی طرح سے یاد ہو گئی۔ اسی طرح سے سرکار غوث اعظم کے بارے میں بات کی جائے تو غوث اعظم کی بھی بہت ساری کرامات ہم جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے موجودہ دور میں میرا اپنا یہ ماننا ہے یا میری اپنی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اب قوم مسلم کے حالات کو دیکھ کر اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے بگڑتے حالات و معاملات کو دیکھ کر اب کرامات سے کئی گنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اولیاء اکرام کی تعلیمات بیان کی جائے۔ کرامات سننے سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، کرامات سننے سے اللہ کے ولی کی محبت دل میں جوش مارتی ہے، لیکن کرامات سننے کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کرامات رات کے 2، 3، 4 بجے تک سنے اور فجر میں سوتے پڑے رہے تو ان کرامات سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ اس لیے اللہ کے ولیوں کی کرامات سے کئی گنا زیادہ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غریب نواز نے کھڑاؤں کو اڑا دیا، انا ساگر کے پانی کو کوزے میں بند کر لیا، آپ نے پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو بٹھا دیا، یہ ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غریب نواز کا تقویٰ کیسا تھا، غریب نواز کی شب بیداری کیسی تھی، غریب نواز کی عبادت کا عالم کیا تھا،
غریب نواز کی ریاضت کا عالم کیا تھا، غریب نواز کے مجاہدات کا عالم کیا تھا، غریب نواز کے خوف خدا کا عالم کیا تھا، غریب نواز کے عشق رسول کا عالم کیا تھا۔ اور اگر ہم یہ ساری چیزیں سنیں گے اور بار بار سنیں گے تو یقیناً غریب نواز کی محبت اگر دل میں ہوگی، اللہ ہمیں غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ اور کرم